أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. چلیے ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے منفصل ضمائر کو دہرا لیتے ہیں. آپ سب نے میرے ساتھ زور سے بولنا ہے، تو چلیے بولیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. پھر بولیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. تو چلیے سب سے پہلے دخلا کی گردان دہرا لیتے ہیں. دخلا کا مطلب ہے وہ داخل ہوا، ہی انٹرڈ. تو چلیے بلند آواز میں بولیں. دخل، دخل، دخلوا، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلت، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا. گردان کی صورت میں اسے پڑھنا اب ہمارے لیے الحمدللہ بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن اب ہمیں گردان کے ساتھ ساتھ ان افعال کی پریکٹس بھی کرنی ہوگی. میں آپ کو ضمیر بتاتی جاؤں گی اور آپ نے اس کا فعل بتانا ہے. کیسے؟ جب میں ضمیر بتاؤں تو آپ ویڈیو کو پاز کر دیں اور پاز کر کے جواب دیں اور پھر پلے کر کے اپنے جواب کو چیک کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو چلیے مجھے بتائیے ہوا کے لیے کیا آئے گا؟ جی ہاں، دخلا، ہیا دخلت، ہم دخلوا. اچھا، ہننا دخلنا، انا دخلتو، نحنو دخلنا، انتم دخلتم، انتا دخلتا. اچھا، انتنا دخلتنا. چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں، درسا کی گردان کو دہرا لیتے ہیں. درسا کا مطلب ہے اس نے پڑھا. ہی اسٹڈیڈ. درسا، درسا، درسو، درست، درستا، درسنا، درستا، درستما، درستم، درستی، درستما، درستن، درستو، درسنا. تو چلیے بھی مجھے بتائیے ہننا کے لیے کیا آئے گا؟ درسنا. اچھا، انا درستو، نحنو درسنا، ہوا درسا، ہیا
درست. اچھا ہم درسو. اچھا انتم درستم. انتن درستن. انتی درستی. ویری گڈ. آپ لوگ یہ سب جو پڑھ رہے ہیں اپنے رب کے کلام کو سمجھنے کی خاطر پڑھ رہے ہیں، اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے آپ کو اس بابرکت کام کے لیے چن لیا ہے. میں جانتی ہوں کہ آپ کو اس سلسلے میں بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑ رہی ہوں گی، جسے میں ضرور سراہوں گی، ضرور اپریشیٹ کروں گی. بے شک آپ کی یہ کوششیں لائق تحسین ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ یوٹیوب پر براہ راست مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سوال اسی ویڈیو کے بارے میں ہو جس پر آپ کامنٹ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ برائے مہربانی کورس کے علاوہ دیگر دینی اور علمی سوالات سے گریز کریں، کیونکہ نہ تو میں کوئی بہت بڑی عالمہ ہوں اور نہ مفتی ہوں. اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ کا سوال صرف کورس کے متعلق ہی ہو. تو چلیے ابھی اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 7 کو اس کی تمارین کے ساتھ مکمل کر لیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 8 کو شروع کریں گے. تو چلیے اس سے پہلے میں ایسا کرتی ہوں کہ بورڈ پر کچھ جملے لکھ دیتی ہوں. چلیے میں لکھتی ہوں ھذا جدید، البیت جدید، اور ھذا البیت جدید. یہ تینوں جملہ اسمیہ ہیں. تو پہلے جملے میں ھذا کیا ہے؟ جی ہاں مبتدا ہے، اور جدید اس کی خبر ہے. چلیے ٹھیک ہے. اور دوسرے جملے میں البیت کیا ہے؟ یہ بھی مبتدا ہے، اور جدید یہ اس کی خبر ہے. اچھا، لیکن اب اس تیسرے جملے کو دیکھیے. یہاں پر ھذا کیا ہے؟ جی ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ مبتدا ہے. اچھا، اور پھر خبر کہاں ہے؟ خبر تو وہی جدیدن ہے نا. تینوں جملوں میں خبر جو ہے وہ جدیدن ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ اکثر اوقات معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ سارے اسم اشارہ جو ہوتے ہیں نا وہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب میں کسی چیز کی طرف دیکھ کر کہتی ہوں یہ نہیں ہے، تو مجھے پتہ ہے نا کہ وہ کیا چیز ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم عربی میں کہتے ہیں کہ ھذا جدیدن، تو پھر یہاں پر ھذا ایک اسم معرفہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن جدیدن کو دیکھیں، اس پر تنوین آئی ہے، یعنی کہ یہ نکرہ ہے. اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اکثر اوقات خبر جو ہوگی نا وہ نکرہ ہوگی. اب اس تیسرے جملے میں بھی دیکھیں، ھذا مبتدا ہے اور جدیدن اس کی خبر ہے. تو پھر یہ درمیان میں البیت کیا ہے؟ کیا یہ بھی مبتدا ہے؟ نہیں، کیونکہ جملہ اسمیہ میں ایک جملے میں صرف ایک ہی مبتدا ہوتا ہے. ایک جملے میں دو مبتدا نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ البیت کیا ہے؟ یہ البیت جو ہے یہ بدل ہے. اسے عربی زبان میں ہم بدل کہتے ہیں اور انگلش میں اسے ہم سبسٹیوٹ کہتے ہیں. اچھا، تو اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کوئی اسم بدل ہے؟ دیکھیں، جب جملے میں کوئی اسم اشارہ آئے گا، چلیے پہلے یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی تک کتنے اسم اشارہ پڑھے ہیں؟ جی ہاں، ہم نے ابھی تک 4 اسم اشارہ پڑھے ہیں. ھذا، ذالکا، ھذہ اور تلکا.
اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم 4 مزید اسماء اشارہ پڑھیں گے، یعنی کہ ابھی ہم نے واحد والے پڑھ لیے نا، پھر اس کے بعد ہم مثنیٰ اور جمع کو پڑھیں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ ہازانی، ہاتانی، اولائکا اور ہاؤلائی، یہ 4 ہم نے مزید اور پڑھنے ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ بدل کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، غور سے سنیں، کہ جب کبھی کسی جملے میں اسم اشارہ کے بعد کوئی ایسا اسم آئے جو کہ معرفہ ہو، تو پھر وہ اسم معرفہ جو ہے نا وہ بدل ہوگا، اور اسے ہم اس طرح پہچانیں گے کہ اگر ہم جملے سے مبتدا کو نکال دیں تو پھر بھی جملہ مکمل ہوگا، اور اگر ہم جملے میں سے بدل کو نکال دیں پھر بھی جملہ مکمل ہوگا، یعنی کہ جملے میں مبتدا بھی ہوگا اور خبر بھی ہوگی، دونوں صورتوں میں جملہ اسمیہ مکمل ہوگا۔ تو یہاں بورڈ پر دیکھیں، یہ حاضہ ہے نا، تو کیا اس کے بعد کوئی اسم معرفہ موجود ہے؟ جی ہاں، یہ البیتو اسم معرفہ ہے، دیکھیں نا اس میں ال آیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی اسم میں ال آ جاتا ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، اسی طرح نام بھی سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ البیتو بدل ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو جدیدن ہے نا، یہ اس کی خبر ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلیے میں دوبارہ بتاتی ہوں۔ اسم اشارہ کے بعد جب کوئی معرفہ اسم آ جائے، معرفہ اسم کون سے ہوتے ہیں؟ جب کسی اسم میں ال کو شامل کر دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اسی طرح نام بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ تو اسم اشارہ کے بعد جب کوئی معرفہ اسم آ جائے تو پھر وہ بدل ہوگا۔ چلیے ابھی میں ایسا کرتی ہوں، میں اس جملے میں سے حاضہ کو نکال دیتی ہوں۔ تو اب یہ البیتو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے، دیکھیں نا یہ معرفہ ہے، اور جدیدن اس کی خبر ہے۔ چلیے ابھی میں ایسا کرتی ہوں کہ البیتو کو نکال دیتی ہوں۔ تو چلیے اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ جملہ مکمل ہے؟ جی ہاں، حاضہ مبتدا ہے اور جدیدن خبر ہے۔ تو چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اب اس پورے جملے کو انالائز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حاضہ مبتدا ہے اور البیتو اس کا بدل ہے، جبکہ جدیدن اس کی خبر ہے، بس۔ تو چلیے ابھی ایک اور جملہ دیکھتے ہیں۔ میں لکھتی ہوں ہذہ البیدۃ کبیرۃ، تو اب یہاں پہ یہ ہذہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور البیدۃ جی ہاں یہ بدل ہے، اور پھر کبیرۃ اس کی خبر ہے، دیکھیں نا یہ نکرہ ہے نا، یہ اس کی خبر ہے۔ تو چلیے کام کرتے ہیں، اب میں اس ہذہ کو جملے سے نکال دیتی ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا جملہ ابھی بھی مکمل ہے اور بامانی ہے۔ تو یہ ہو جائے گا البیدۃ کبیرۃ، البیدۃ مبتدا ہے اور کبیرۃ خبر ہے، تو دیکھیں جملہ مکمل ہے اور اپنے معنی کو واضح کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسے عربی زبان میں بدل کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اسم اشارہ کا نیم البدل ہے، یعنی یہ اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ تو چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ جملے میں سے بدل کو نکال دیتے ہیں، یعنی کہ البیدۃ کو نکال دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ ہذہ کیا ہے؟ جی ہاں مبتدا ہے، اور کبیرۃ اس کی خبر ہے، یعنی کہ جملہ اب بھی مکمل ہے اور اپنے مطلب کو مکمل طور پر واضح کر پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ اگر جملے میں اسم اشارہ مرفوع ہوگا تو اس کا بدل بھی مرفوع ہوگا، اگر جملے میں اسم اشارہ مجرور ہوگا تو اس کا بدل بھی مجرور ہوگا۔
اسی طرح اگر جملے میں اسم اشارہ منصوب ہوگا تو پھر اس کا بدل بھی منصوب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آگے جا کر ہم اس کی مزید تفصیل سیکھیں گے۔ دراصل عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو ہمارے دماغ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی کہ اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ قرآن پاک عقل والوں کے لیے ہے، اور کیا تم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور دنیا کے بہت بڑے بڑے اسکالرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اپنا آئی کیو لیول بڑھانا چاہتے ہیں تو عربی زبان کو سیکھیں، کیونکہ عربی زبان جو ہے نا یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بہت مدلل، لاجیکل اور سسٹمیٹک ہے، یہ بالکل ریاضی کی طرح ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم بھی سوچنا شروع کر دیں گے۔ تو ابھی آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یہاں پر ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور البیتو بدل ہے، اور پھر جدیدن اس کی خبر ہے۔ تو آج ہم اپنے سبق میں صرف اس بدل کو سیکھیں گے اور 2 نئے ظرف بھی سیکھیں گے۔ باقی سب کچھ وہی ریپیٹ ہوگا جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ مبتدا، خبر، مضاف، مضاف الیہ، جار مجرور، باقی سب وہی ہے۔ یہ مدینہ عربک کورس جو ہے نا اس کا ہر سبق ایک اینٹ کی مانند ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم اینٹ سے اینٹ لگاتے جائیں گے اور دیواریں بنتی جائیں گی، پھر دیواروں سے کمرے بنتے جائیں گے، اور پھر کمروں سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہماری پوری عمارت تیار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ابھی آج کے سبق پر آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے سبق کا نام ہے الدرس الثامن، یعنی کہ 8واں سبق۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا الرجل تاجر۔ تو یہ ھذا کیا ہے؟ جی ہاں، اب آپ بہت آسانی سے مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، اور پھر یہ الرجل کیا ہے؟ یہ اس کا بدل ہے، اور پھر تاجرن، جی ہاں دیکھیں نا یہ نکرہ ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یعنی کہ یہ آدمی تاجر ہے یا یہ شخص تاجر ہے۔ وَذَلِكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ، وا کیا ہے؟ حرف و عطف ہے۔ ذالکہ کیا ہے؟ جی ہاں مبتدا ہے، اور الرجل اس کا بدل ہے، اور پھر طبیبن اس کی خبر ہے، یعنی کہ اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ دیکھیں ابھی ہمارے لیے اسے اینالائز کرنا، پڑھنا اور سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ جب یہ سب کچھ قرآن پاک میں آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو وہ سمجھ بھی آ رہا ہوگا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ یعنی کہ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے آپ اسے سمجھیں گے بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی خوشی اور اطمینان حاصل ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اگر آپ اسے بیان بھی کرنا چاہیں نا تو وہ ناقابل بیان ہوگا، مگر آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں اسے محسوس کر سکیں گے۔ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد جب آپ قرآن پاک کو سمجھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے تو پھر جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں گے تو آپ کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہونے لگے گا، اور یقین جانیں آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے، کیونکہ اب آپ اسے سننے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ یہی وہ احساس ہے جو صحابہ کرام اور دیگر نیک لوگوں کو ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت پاتے تھے، کیونکہ وہ جو پڑھ رہے ہوتے تھے وہ اسے سمجھ بھی پا رہے ہوتے تھے۔ اور اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کی نماز بھی پہلے سے 100 گنا بہتر ہو جائے گی، اور آپ روحانی طور پر اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور پاکیزہ محسوس کرنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔
تو چلیے ابھی اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے اسم التاجری محمود۔ یہاں پر یہ اسم کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے۔ اچھا، تو پھر التاجری کیا ہے؟ جی نہیں، یہ بدل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں بدل وہ ہوتا ہے جو اسم اشارہ کے بعد آئے۔ تو کیا یہ اسم جو ہے یہ اسم اشارہ ہے؟ نہیں ہے نا، اس لیے ہم پہلے یہ کہیں گے کہ اسم مبتدا ہے، اور پھر ہم کہیں گے وہو مضاف اور التاجری مضاف الیہ، اور پھر محمود جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے، یعنی کہ تاجر کا نام محمود ہے۔ آگے ہے واسم الطبیبی سعید۔ اب یہاں پہ دیکھیں اسم جب شروع میں آیا تھا تو میں نے اسے اسم پڑھا تھا، اور جب یہ درمیان میں آیا ہے تو میں نے اسے وسم پڑھا ہے، یعنی کہ اسم کا جو یہ حمزہ وصل ہے نا، جب یہ شروع میں آیا تھا تو میں نے اسے پڑھا تھا، اور اب جب کہ یہ درمیان میں آ گیا نا تو اب میں اسے نہیں پڑھوں گی۔ اب میں کیا کہوں گی؟ وسم۔ اس حرف و عطفین کے واو کو میں ڈائریکٹلی اسم کے اس سین کے ساتھ ملا دوں گی، اور میں کہوں گی وسم، وسم، وسم الطبیبی سعید۔ تو یہاں پر وا حرف و عطف ہے، اسم مبتدا ہے وہو مضاف، اور الطبیبی مضاف الیہ، اور سعید اس کی خبر ہے، یعنی کہ اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ آگے ہے ھذا البیت للتاجری۔ اب یہاں پہ دیکھیں ھذا آ گیا ہے، تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ البیت اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ھذا جو ہے اسم اشارہ ہے، اس کے بعد ایک ایسا اسم آیا ہے جو کہ معرفہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ھذا مبتدا ہے اور البیت اس کا بدل ہے، اور للتاجری جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ یہ گھر تاجر کا ہے۔ وَذَلِكَ الْبَيْتُ لِلطَّبِيبِ، واہ حرف عطف ہے، ذالکہ مبتدا ہے اور البیت اس کا بدل ہے، اور للطبیبی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ پورے جملے کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ یہ گھر تاجر کا ہے اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ آگے ہے بیت التاجری امام المسجدی۔ بیتو کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور اس میں خاص بات کیا ہے؟ جی ہاں، اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اس لیے یہ مضاف بھی ہے۔ ہم یوں کہیں گے کہ بیتو مبتدا وہو مضاف، اور التاجری کو دیکھیں یہ مجرور ہے، اس لیے یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو خبر کہاں ہے؟ خبر صرف یہ امامہ ہے۔ یہ امامہ کیا ہے؟ یہ ایک ظرف ہے۔ تو دیکھیں ظرف جو ہوتے ہیں نا یہ منصوب ہوتے ہیں، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ظرف ہے۔ تو اس امامہ کو بھی دیکھیں یہ بھی منصوب ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ دو قسم کے ظرف ہوتے ہیں، ایک کو ہم ظرف و زمانن کہتے ہیں اور دوسرے کو ظرف و مکانن۔ زمانن لفظ کو دیکھیں، اسی سے زمانہ کا لفظ بنتا ہے، یعنی کہ وہ ظرف جس میں زمانے کا ذکر ہو، وقت کا ذکر ہو، اور دوسرے ظرف کو ہم ظرف و مکانن کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ظرف جس میں کسی جگہ کا ذکر ہو۔ تو اب اس امامہ کو دیکھیں کہ یہ جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا۔ امامہ کا کیا مطلب ہے آگے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ظرف و مکانن ہے۔ تو یہاں پر یہ امامہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے اور المسجدی اس امامہ کا مضاف الیہ ہے۔ امامہ مضاف نہیں ہے، امامہ صرف ظرف ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسے ظرف ہوتے ہیں کہ جو مضاف کی طرح اپنے بعد آنے والے اسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
مضاف کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح بعض ظرف بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر امامہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے اور المسجدی اس کا مضاف الیہ ہے۔ آگے ہے وبیت الطبیبی خلف المدرستی، تو یہاں پر وا حرف عطف ہے، بیت مبتدا ہے وہو مضاف اور الطبیبی مضاف الیہ۔ اور خلفہ کو دیکھیں، یہ بھی ایک ظرف ہے۔ خلفہ کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے، یہ بھی ظرف و مکان ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ خلفہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے اور المدرستی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اور ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پیچھے ہے۔ آگے ہے لمن ہذہ السیارۃ، لمن ہذہ السیارۃ ولمن تلک، یہ لمن کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جار مجرور ہے۔ تو چونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اسے انالائز نہیں کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہذہ کیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اسم اشارہ ہے اور السیارۃ اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے معنی ہوں گے یہ گاڑی کس کی ہے؟ وَلِمَنْ تِلْكَ، اور وہ کس کی ہے؟ اس کا جواب ہے هذه السيارة للطبيب۔ هذه کیا ہے؟ مبتدا ہے اور السیارۃ اس کا بدل ہے، اور للطبیب جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے۔ وَتِلْكَ لِلتَّاجِرِ، وا حرف عطف ہے، تلکا مبتدا ہے اور للتاجری جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ اور وہ تاجر کی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ تلکا جو ہے نا، یہ تاجر کے لیے نہیں آیا، یہ تلکا السیارۃ کے لیے آیا ہے۔ سوال گاڑی کے بارے میں ہو رہا ہے نا، تو اس لیے جواب میں جو ضمیر استعمال ہوگی نا وہ بھی اسی کے حساب سے ہوگی۔ تو یہاں پر السیارۃ جو ہے یہ مونث ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے جواب میں ہم نے ہذہ بھی لکھا اور تلکا بھی لکھا، اور یہ دونوں اسماء اشارہ جو ہیں یہ مونث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ السیارۃ مونث ہے نا، اس لیے ہم نے جواب میں جو اسم اشارہ استعمال کیے ہیں وہ دونوں بھی مونث ہیں۔ یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے اور وہ تاجر کی ہے۔ آگے ہے ہذہ السیارۃ من الیابانی، ہذہ مبتدا ہے اور السیارۃ اس کا بدل ہے، اور من الیابانی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ وَتِلْكَ مِنْ أَمْرِكَ، وا حرف عطف ہے، تلکا مبتدا ہے اور من امریکہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس امریکہ کو دیکھیں، اس کے آخر میں کسرہ نہیں ہے، یہ مرفوع ہو کر بھی امریکہ ہوگا، مجرور ہو کر بھی امریکہ ہوگا، اور منصوب ہونے کے باوجود امریکہ ہی رہے گا، یہ بھی مبنی ہے۔ تو اس پورے جملے کا مطلب ہوگا یہ گاڑی جاپان سے ہے اور وہ امریکہ سے ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے تمارینو، یعنی کہ ایکسرسائزز۔ تمرینن کی جمع ہے تمارینو۔ پہلا سوال ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ۔ دیکھیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے خود سر آصف کو ریکمینڈ کیا تھا کہ فی الحال ٹیچرز نے سوالات کو انالائز نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں نا، اگر میں اس کو انالائز کروں اور میں آپ کو بتاؤں کہ عجب کیا ہے، کیسے بنتا ہے، تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح ان کیا ہے، اسئلتی کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یہ کیسے بنا ہے،
اسی طرح اگر میں آپ کو بتاؤں آتیتی کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یہ کیسے بنا ہے، تو آپ بالکل کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے یہ سب ابھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اگر میں آپ کو بتا بھی دوں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے فی الحال ہم صرف سوالات کا ترجمہ کریں گے، ان کو اینالائز نہیں کریں گے۔ تو اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ کا مطلب ہے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ تو جز نمبر 1 ہے من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، یعنی کہ یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب۔ جز نمبر 2 ہے مسم التاجری، مسم التاجری، اس کا جواب کیا تھا؟ اسم التاجری محمود، یعنی کہ تاجر کا نام محمود ہے۔ جز نمبر 3 ہے مسم الطبیبی، مسم الطبیبی، اس کا جواب کیا تھا؟ اسم الطبیبی سعید، یعنی کہ ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ جز نمبر 4 ہے من آئین سیارۃ الطبیبی، من آئین کا کیا مطلب ہے؟ کہاں سے، یعنی کہ ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ سیارۃ الطبیبی من الیابانی، یعنی کہ ڈاکٹر کی گاڑی جاپان سے ہے۔ ان جوابات کو ہم سبق میں انالائز کر چکے ہیں، اس لیے اب میں دوبارہ انالائز نہیں کر رہی ہوں۔ پھر ہے من آئین سیارۃ التاجری، یعنی کہ تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب تھا سیارۃ التاجری من امریکہ۔ آگے ہے آئین بیت التاجری، یعنی کہ تاجر کا گھر کہاں ہے؟ تو کیا جواب تھا؟ بیت التاجری امام المسجدی، یعنی کہ تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ اگلا جز ہے این بیت الطبیبی، یعنی کہ ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے؟ تو اس کا جواب تھا بیت الطبیبی خلف المدرستی، یعنی کہ ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پیچھے ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اقرا واکتب، یعنی کہ پڑھیے اور لکھیے۔ جز نمبر 1 ہے ھذا الولد خالد، تو ھذا کیا ہے؟ جی ہاں مبتدا ہے، اور الولد اس کا بدل ہے۔ اور مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ بدل ہے؟ کیونکہ یہ اسم اشارہ کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے، اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بدل ہے۔ تو ھذا مبتدا ہے، الولد بدل ہے، اور خالدن اس کی مفرد خبر ہے، یعنی کہ یہ لڑکا خالد ہے۔ وذالک الولد محمد، وا حرف عطف ہے، ذالک مبتدا ہے، اور الولد اس ذالک کا بدل ہے، اور محمد، جی ہاں یہ اس کی مفرد خبر ہے، یعنی کہ اور وہ لڑکا محمد ہے۔ جز نمبر 2 ہے ھذا الرجل مدرس، ھذا مبتدا ہے، الرجل اس کا بدل ہے، اور مدرس اس کی خبر ہے، یعنی کہ یہ آدمی ایک ٹیچر ہے۔ وذالک الرجل مہندس، وا حرف عطف ہے، ذالک مبتدا ہے، الرجل اس کا بدل ہے، اور مہندس اس کی خبر ہے، یعنی کہ اور وہ آدمی ایک انجینئر ہے۔ جز نمبر 3 ہے ھذا الکتاب جدید وذالک الکتاب قدیم۔ مجھے امید ہے کہ ابھی میں اس کو اگر انالائز نہ بھی کروں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑی آسانی سے اسے انالائز کر لیں گے۔ تو چلیے مجھے اسے انالائز کر کے بتائیں۔ جی ہاں، ھذا مبتدا ہے، الکتاب اس کا بدل ہے، اور جدید اس کی خبر ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ کتاب نئی ہے۔ وذالک الکتاب قدیم،
اور وہ کتاب پرانی ہے۔ جز نمبر 4 ہے هذه السيارة لعلي، هذه السيارة لعلي، هذه مبتدا ہے اور السيارة اس کا بدل ہے، اور لعلي جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ یہ گاڑی علی کی ہے۔ وَتِلْكَ لِخَالِدٍ و حرف عطف ہے، تلکا مبتدا ہے اور لخالد جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ اب دیکھیں اس پہلے جملے میں بدل آیا ہے لیکن دوسرے جملے میں بدل کو نہیں لایا گیا، تو اس کے معنی ہو جائیں گے اور وہ خالد کی ہے، یہ گاڑی علی کی ہے اور وہ خالد کی ہے۔ نمبر 5 ہے ھذا الباب مفتوح، ھذا مبتدا ہے، الباب اس کا بدل ہے اور مفتوح اس کی خبر ہے، یعنی کہ یہ دروازہ کھلا ہے۔ وذالک الباب مغلق و حرف عطف ہے، ذالک مبتدا ہے اور الباب اس کا بدل ہے اور مغلق اس کی خبر ہے، یعنی کہ اور وہ دروازہ بند ہے، یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے۔ جز نمبر 6 ہے لمن هذه الساعة، یعنی کہ یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہیا لعباس۔ اب اس ہیا کو دیکھیں، یہ عباس کے لیے نہیں آئی ہے، یہ الساعة کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سوال جو ہے وہ گھڑی کے بارے میں ہو رہا ہے نا، اور چونکہ الساعة مؤنث ہے اس لیے جواب میں بھی ہم مؤنث کی ضمیر کو استعمال کریں گے، ہم کہیں گے ہیا لعباس، ہیا مبتدا ہے اور لعباس جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ یہ عباس کی ہے۔ جز نمبر 7 ہے اھذا البیت للطبیب، کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی ہیں کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا ہوا للمدرسی۔ دیکھیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو للمدرسی کی کنسٹرکشن بتا دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر جر لی کی وجہ سے ہم المدرسو کے حمزہ وصل کو بھی نہیں لکھیں گے، ہم اسے للمدرسی لکھیں گے۔ تو لا حروف الجواب میں سے ہے، ہوا مبتدا ہے اور للمدرسی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ نہیں وہ استاد کی ہے۔ جز نمبر 8 ہے اھذہ الدراجۃ لابن المؤذن، میں نے کیا کیا؟ ابنو کے حمزہ وصل کو حذف کر دیا، نہیں پڑھا، یعنی کہ کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ تو جواب ہے نعم، یعنی کہ جی ہاں۔ جز نمبر 9 ہے من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ ہوا طالب من العراق، ہوا مبتدا ہے اور طالب اس کی خبر ہے، اور من العراقی کو جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں، یعنی کہ وہ ایک طالب علم ہے عراق سے۔ جز نمبر 10 ہے اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا ہوا قدیم جدا، نہیں وہ بہت پرانا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں لا جو ہے نا یہ حروف الجواب میں سے ہے، ہوا مبتدا ہے اور قدیم اس کی خبر ہے، اور جدن کو جدن کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں اس کا بس نام یاد رکھیں کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق بھی منصوب ہوتا ہے، اس کے منصوب ہونے کی وجہ سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ مفعول مطلق ہے، اس کے بارے میں ہم بک 2 میں پڑھیں گے، فی الحال آپ اسے مفعول مطلق کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اور جدن کے معنی ہیں بہت، ویری، یعنی کہ نہیں وہ بہت پرانا ہے۔ اردو میں ہم قدیم کا ترجمہ قدیم بھی کر سکتے ہیں اور پرانا بھی کر سکتے ہیں۔
جز نمبر 11 ہے ہاذہ السیارۃ من الیابانی۔ چلیے آپ ایسا کریں کہ اسے خود انالائز کرنے کی کوشش کریں۔ ہاذہ کیا ہے؟ مبتدا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور السیارۃ، جی ہاں یہ بدل ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہاذہ نے بتا دیا، چونکہ یہاں پر ہاذہ اسم اشارہ ہے اور السیارۃ ایک معرفہ اسم اس کے بعد آیا ہے، اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بدل ہے۔ اور من الیابانی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ یہ گاڑی جاپان سے ہے۔ وَتِلْكَ مِن سویسرا، وا حرف عطف ہے، تلکا مبتدا ہے اور من سویسرا جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ سویسرا کا کیا مطلب ہے؟ سوئٹزرلینڈ، یعنی کہ اور وہ سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ آگے ہے ھذا السکین من المانیہ، ھذا مبتدا ہے اور السکین اس کا بدل ہے، اور من المانیہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ یہ چھری جرمنی سے ہے۔ وَتِلْكَ الْمِلْعَقَةُ مِنْ انقلترا، وا حرف عطف ہے، تلکا مبتدا ہے اور الملعقۃ اس کا بدل ہے، اور من انقلترا جو ہے جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ اور وہ چمچ انگلینڈ سے ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اقرأ المثال الآتی، یعنی کہ دی گئی مثال کو پڑھیے۔ ثم حول الجمل الآتیۃ، پھر دیے گئے جملوں کو تبدیل کریں مثلہ، اس کی مانند۔ تو مثال ہے ھذا کتاب، ھذا الکتاب لمحمد۔ اب دیکھیں ان دونوں جملوں میں کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ اس پہلے جملے میں ھذا مبتدا ہے اور کتابٌ اس کی خبر ہے، جبکہ اس دوسرے جملے میں ھذا مبتدا ہے اور کتابو جو ہے یہ بدل بن گیا ہے۔ کیوں بدل بنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ معرفہ ہو گیا ہے اور اب یہاں پر لی محمدین اس کی خبر بن گئی ہے۔ تو انہوں نے خبریں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس پہلے جملے کی جو خبر ہے نا اسے بدل میں تبدیل کرنا ہے۔ تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ ھذا الطبیب من الہند، ھذا تو ھذا ہی رہے گا اور یہ طبیبٌ الطبیب میں بدل جائے گا، یعنی کہ یہ بدل بن جائے گا۔ تو اس کے معنی ہو جائیں گے یہ ڈاکٹر ہندوستان سے ہے یا انڈیا سے ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ اگر ھذا مرفوع ہوگا نا تو اس کا بدل بھی مرفوع ہوگا، اگر ھذا منصوب ہوگا تو پھر اس کا بدل بھی منصوب ہوگا، اور اگر ھذا مجرور ہوگا تو پھر ہمیں اس کے بدل کو بھی مجرور کرنا ہوگا۔ تو ھذا مجرور کب ہوتا ہے؟ جب ھذا سے پہلے یا تو کوئی حرف جر آ جائے یا پھر ظرف آ جائے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ھذا مجرور ہو جائے گا، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اس کے بدل کو بھی مجرور کر دیں گے۔ اور پھر ھذا کب منصوب ہوگا؟ اسے ہم جا کر بک 2 میں سیکھیں گے، ابھی ہم نے منصوب فارم نہیں سیکھی ہے نا، اسے ہم جا کر بک 2 میں سیکھیں گے۔ تو یعنی کہ بدل کے بھی وہی اعراب ہوں گے جو کہ ھذا کے ہوں گے۔ ھذا مرفوع ہوگا تو بدل بھی مرفوع ہوگا، ھذا مجرور ہوگا تو بدل بھی مجرور ہوگا، اور اگر ھذا منصوب ہوگا نا تو پھر اس کا بدل بھی منصوب ہوگا۔ جز نمبر 2 ہے ھذہ سیارۃ، ھذہ مبتدا ہے اور سیارۃ اس کی خبر ہے۔ تو چلیے ابھی سیارۃ کو بدل میں تبدیل کر دیں۔ ہم کیا کریں گے؟ اس میں ال کو شامل کر دیں گے اور تنوین کو ختم کر کے ایک دمہ لگا دیں گے، تو جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ھذہ السیارۃ للمدیر، یعنی کہ یہ گاڑی پرنسپل کی ہے۔ پہلے جملے کا کیا مطلب تھا؟
یہ ایک گاڑی ہے، اور دوسرے جملے کا یہ گاڑی پرنسپل کی ہے۔ جز نمبر 3 ہے ذالک ولدن۔ چلیے اب اس ولدن کو بدل میں تبدیل کریں تو یہ ہو جائے گا ذالک الولد ابن المدرسی، یعنی کہ وہ لڑکا استاد کا بیٹا ہے۔ جز نمبر 4 ہے تلکا ساعتن، وہ ایک گھڑی ہے۔ تو چلیے اب ساعتن کو بدل میں تبدیل کریں، تلک الساعۃ من سویسرا، خبر تو انہوں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو یہ ہو جائے گا تلک الساعۃ من سویسرا، یعنی کہ وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے، یعنی کہ میڈ ان سوئٹزرلینڈ ہے۔ نمبر 5 ہے ھذا قلم، یعنی کہ یہ ایک قلم ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ ھذا القلم لعباس، یعنی کہ یہ قلم عباس کا ہے۔ جز نمبر 6 ہے ذالک رجل، وہ ایک آدمی ہے۔ تو اب بلینک میں ہم کیا لکھیں گے؟ ذالک الرجل، رجل کو ہم نے اور رجل میں تبدیل کرنا ہے، بس اتنا سا چینج آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر ذالک مبتدا ہوگا اور الرجل اس کا بدل ہوگا، اور یہ مؤذن اس کی مفرد خبر ہوگی، یعنی وہ آدمی مؤذن ہے۔ نمبر 7 ہے ھذہ بیضۃ، ھذہ مبتدا ہے اور بیضۃ اس کی خبر ہے، یعنی کہ یہ ایک انڈا ہے۔ تو اب میں یہاں پہ کیا لکھوں؟ ھذہ البیضۃ کبیرۃ، یعنی کہ یہ انڈا بڑا ہے۔ جز نمبر 8 ہے ھذا مندیل، یہ ایک رومال ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ مندیل کو بدل میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا ھذا المندیل وسخ، یعنی کہ یہ رومال گندا ہے۔ جز نمبر 9 ہے ھذہ حقیبۃ، تو اب ہم اس بلینک میں کیا لکھیں گے؟ ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یعنی کہ یہ بیگ استاد کا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے اقرأ المثال الآتیہ ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ، یعنی کہ دی گئی مثال کو پڑھیے پھر سوالات اور جوابات بنائیے اس جیسے، یعنی کہ ہم اس مثال کو پڑھیں گے اور اسی طرح کے پھر سوالات بھی بنائیں گے اور جوابات بھی بنائیں گے۔ اب ہمارا کام ڈبل ہو گیا۔ تو مثال ہے لمن ھذا الکتاب، یعنی کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ ھذا الکتاب لمحمد، ھذا الکتاب لمحمد، یعنی کہ یہ کتاب محمد کی ہے۔ چلیے اب جز نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ اب ہم کیا لکھیں گے؟ سب سے اوپر قلم ہے نا، نمبر 1 پر قلم ہے، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے لمن ھذا القلم۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہوگا ھذا القلم لعباس۔ جز نمبر 2 ہے، اب کیا ہے سامنے؟ چابی۔ چابی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مفتاح۔ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے لمن ھذا المفتاح، جواب کیا ہوگا؟ ھذا المفتاح لعلی، ھذا المفتاح لعلی، یعنی کہ یہ چابی علی کی ہے۔ جز نمبر 3 پہ کیا آئے گا؟ تیسرے نمبر پر گاڑی ہے نا، تو ہم یہاں پر لکھیں گے لمن ھذہ السیارۃ۔ اب ہم ھذا کی جگہ ھذہ لگا دیں گے، کیونکہ السیارۃ مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے نا، اس لیے ہم یہاں پر ھذہ لکھیں گے، لمن ھذہ السیارۃ۔ تو اس کا جواب ہوگا ھذہ السیارۃ
للمدیری، هذه السیارة للمدیری۔ چوتھے بلینک پہ کیا آئے گا؟ یہاں پہ دیکھیں چوتھے نمبر پر گائے کھڑی ہے نا، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے لمن هذه البقرة۔ هذه میں نے کیوں لکھا؟ کیونکہ بقرہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو اس کا جواب ہوگا هذه البقرة للفلاح، یعنی کہ یہ گائے کسان کی ہے۔ نمبر 5 ہے لمن هذه الحقیبة، یعنی کہ یہ بیگ کس کا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ هذه الحقیبة للمدرس۔ جز نمبر 6 ہے لمن هذا الکرسی۔ جز نمبر 7 ہے لمن هذا الدیک، تو جواب ہے هذا الدیک لبنت الفلاح، لبنت الفلاح۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں لبنت الفلاحی میں لی حرف جر ہے، بنتی جو ہے نا یہ اسم مجرور ہے۔ حرف جر لی نے کیا کیا؟ بنتو کو بنتی میں تبدیل کر دیا، تو الفلاحی تو پہلے سے مجرور ہے، تو یہ ہو جائے گا ھذا الدیک لبنت الفلاحی، یعنی کہ یہ مرغا کسان کی بیٹی کا ہے۔ تو یہاں پر لی حرف جر ہے، بنتی اسم مجرور و ہوا مضاف ہے، اور الفلاحی مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہاں پر بنتی جو ہے نا یہ ڈبل رول ادا کر رہا ہے۔ حرف جر لی کے لیے یہ ایک اسم مجرور ہے اور الفلاحی کے لیے یہ مضاف ہے، یعنی یہ ڈبل رول ادا کر رہا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 8 ہے لمن هذه الساعة، تو اس کا جواب ہوگا هذه الساعة لابن المدیری، لابن المدیری۔ یہاں پہ میں نے کیا کیا؟ ابنو کے حمزہ وصل کو حذف کر دیا، اسے نہیں پڑھا، میں نے حرف جر لام کو ابنو کے با کے ساتھ ڈائریکٹلی ملا دیا اور یہ بن گیا لابن المدیری، یعنی کہ یہ گھڑی پرنسپل کے بیٹے کی ہے۔ جز نمبر 9 ہے لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ ھذا البیت للطبیب، یعنی کہ یہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ جز نمبر 10 ہے لمن ھذا المندیل، یعنی کہ یہ رومال کس کا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ھذا المندیل للطالب، یعنی کہ یہ رومال طالب علم کا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خصوصاً آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کورس کو مکمل کر سکوں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔